حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بڑے عظیم امام ہیں، اور ہم جب اپنا شجرہ شریف پڑھتے ہیں تو ان کا واسطہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور اہل بیت پاک کے جو ائمہ کرام ہیں ان ائمہ کرام میں سے یہ چھٹے امام ہے، یعنی اہل بیت کے پہلے امام حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں امام حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹے امام ہیں حضرت سیدنا امام باقر کے بیٹے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے یہ بزرگ بھی ہیں اور اہل بیت پاک کے چھٹے امام بھی ہیں، اور ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج ہم اہل سنت و جماعت اس مہینے کے اندر پیش کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں بڑی بلند ہیں، اور ان کے مراتب بڑے عالی مراتب ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے دامن سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی فضیلت کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے کروڑوں سنیوں حنفیوں کے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے امام جعفر صادق سے 2 سال تک اکتساب فیض کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام جعفر صادق سے کتنا علم ملا، کتنا فیض ملا، خود آپ بیان فرماتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ امام اعظم آپ کی عمر کتنی ہے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کی عمر تو بہت زیادہ گزر گئی، آپ صرف 2 سال ہی کیوں بتاتے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا عمر تو بہت ساری گزری ہے، لیکن میں اس کو عمر نہیں سمجھتا، میں نے 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر کے جو گزارے ہیں، حقیقت کے اندر وہی 2 سال میری زندگی کے 2 سال ہے، اس لیے میں اپنی زندگی صرف 2 سال بتاتا ہوں۔ اس سے آپ سوچیں کہ امام جعفر صادق کا رتبہ کتنا بلند ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام جعفر صادق کے مراتب اور آپ کے کمالات کو عوام نے نہیں بلکہ بڑے بڑے محدثین و علماء نے بیان فرمایا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا، جب بھی میں گیا میں نے امام جعفر صادق کو 3 عبادتوں میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوئے ملتے، اور یا پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملتے، اور یا پھر آپ روزے کی حالت میں ہوا کرتے۔ میں نے ان 3 عبادتوں سے خالی حضرت امام جعفر صادق کو کبھی نہیں پایا۔ بتاؤ اتنے عظیم مراتب اور اتنے عظیم مناصب کے باوجود بھی اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر کس قدر تھا۔ ایک دن آپ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا آؤ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہا وعدہ یہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کی مغفرت فرما دی تو ایک دوسرا یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دوسرے کی شفاعت کروائے گا۔ جب مریدوں نے سنا تو وہ حیران رہ گئے، کہا حضور ہم گنہگار آپ کے خدام اور آپ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز اولیاء کرام میں سے ہے، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ خدا کی بارگاہ کے اندر یہ منہ لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، خدا کی بارگاہ کے اندر نسب نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پہ تو اعمال کو دیکھا جائے گا، اور نہ جانے اللہ کس کی مغفرت فرما دے، اللہ کی رحمت کس پر جوش میں آ جائے۔ اتنا خوف آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ اسی لیے ایک بار حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام جعفر صادق سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔
جب حضرت امام داؤد طائی نے آپ کی بارگاہ میں جب فرمائش پیش کی، یہ حضرت امام داؤد طائی تقوی اور پرہیزگاری کے پہاڑ تھے، اتنے بڑے تقوی پرہیزگاری کے پہاڑ تھے، اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کھانے کا وقت آتا تو پانی کے اندر روٹی بھگو دیتے اور روٹی پانی میں بھگو کے کھا لیتے۔ لوگوں نے پوچھا سالن سے کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اگر میں سالن سے کھاؤں گا ٹائم زیادہ لگے گا، پانی سے کھا لیتا ہوں ٹائم بچ جاتا ہے، اتنی دیر کے اندر قرآن کی بہت ساری آیتیں تلاوت کرنے کا مجھے ٹائم مل جاتا ہے۔ اور ہمارے اولیاء کرام نے فرمایا کہ امام داؤد طائی نے اتنی عبادت کر لی اور اتنی پرہیزگاری اختیار کر لی کہ ہم لوگوں کو تھکا کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ امام داؤد طائی جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر گئے اور جانے کے بعد میں انہوں نے اپنا عریضہ پیش کیا، تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ منہ لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں کیسے جو ہے وہ تمہارے لیے دعا کروں؟ تو حضرت امام داؤد طائی نے کہا کہ حضور آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، آپ کے بڑے عظیم رتبے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے جعفر تم نے تو میری سنت کا حق ادا نہیں کیا، تو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو امام داؤد طائی رو پڑے اور رو کر کے فرمایا جب وقت کا اتنا بڑا ولی خدا سے اتنا ڈر رہا ہے تو اے داؤد طائی جو نبوت کے خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے، وہ خدا سے اتنا خوف رکھتا ہے، تو پھر تمہاری کیا گنتی ہو سکتی ہے؟ عزیزان مکرم، اللہ نے ایسا خوف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر عطا فرمایا تھا، اور بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے آیا کرتے تھے۔